السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور پردہ نشین اپنے اپنے گھروں میں سننے والی محترم خواتین، آج 27ویں شب ہے رمضان کے مبارک مہینے کی، اور ہمارے ہاں قرآن پاک ختم ہوا ہے، اور ختم قرآن پر اس موقع سے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اس بیان کے ختم پر۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر صبر و تحمل کے ساتھ آپ سب حضرات کچھ بات سنیں گے، پھر دعا میں شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ذکر سے مراد قرآن، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا لہ لحافظون، یہ سورہ حجر کی آیت ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ جل جلالہ و من والہ نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک اس بات کا کہ قرآن ہم نے نازل کیا، دوسرا اس بات کا کہ اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جل جلالہ و من والہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے۔ ایک کلام میرا ہے جو اس وقت میں بول رہا ہوں اور میری زبان سے نکل رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، اور ایک کلام کسی بادشاہ کا ہوتا ہے جو بادشاہ کی زبان سے نکلتا ہے اور لوگ سنتے ہیں، اور ایک کلام تمام دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اور ساری کائنات کا سردار، اور ساری کائنات کا خالق و مالک، اور ساری کائنات کی اصل روح، ساری کائنات کو وجود میں لانے والی ذات اقدس اللہ جل جلالہ و من والہ کی ذات سے کلام نکلتا ہے، اور وہ کلام اللہ اپنے فرشتے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے اپنے محبوب بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو اتارتا ہے۔ ایک وہ کلام ہے، پھر اس کو صحابہ نے جمع کیا اور ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمارے پاس کتابوں میں اوراق میں محفوظ ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، اور قاری قرآن سے سنتے ہیں، اور رمضان کے اس مبارک اور مسعود موقع پر تراویح میں کھڑے ہو کر 20 رکعت میں نماز کے اندر قیام کی حالت میں اس کو سنتے ہیں۔ تو یہ وہ کلام ہے جو تمام بادشاہوں کے بڑے بادشاہ اللہ جل جلالہ من والہ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسا صاحب کلام ہوگا ویسی کلام ہوگا، صاحب کلام کی جیسی عظمت ہوگی، کلام کی بھی ویسی ہی عظمت ہوگی۔
کہنے والا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا کہنا، اس کا کہا ہوا بھی اتنا ہی بڑا، اتنا ہی قابل عظمت، قابل توجہ ہوتا ہے۔ جب کہنے والا ساری عظمتوں کا مالک اللہ تعالی شانہ ہے تو پھر اس کی کلام کی بھی عظمت اسی درجے میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ایک مشہور مقولہ یاد آیا، حکما کا لکھا ہوا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، فرمایا کہ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے زبان سے نکلا ہوا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ کا کلام قرآن کریم، جیسے اللہ کی ذات بڑی ہے تو قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی بڑا ہے، اور جیسے اللہ کی ذات تمام ذاتوں میں سب سے اونچی ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے، سب سے عالی قدر ذات ہے، اسی طرح سے اس کا کلام قرآن پاک بھی سب کلاموں میں، دنیا کے سب کلاموں میں، سب کتابوں میں، سب حرفوں میں اور سب گفتگو اور باتوں میں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ تو مسلمان جو اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو ان کو چاہیے کہ اس کی تعظیم اور اس کی تکریم اس طرح کریں جس طرح کہ اس قرآن کا، اس کلام کا حق ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہاں اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہی فرمائی کہ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، انا نحن نزلنا الذکر۔ قرآن کا نزول اور قرآن کو اتارنا جو ہے حقیقت میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اتارا گیا، اور پورے 23 سال میں اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ایک تو یہ نزول ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے ایک اور نزول ہے، ایک اور مرتبہ قرآن اتارا گیا ہے، وہ عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے، اور وہ نزول وہ اتارنا در حقیقت لوح محفوظ، جس تختی میں ساری کائنات کی تقدیریں اور ساری کائنات کے احوال اور ساری کی ساری باتیں اولین و آخرین کی جس تختی میں، جس لوح میں لکھی ہوئی ہیں، تقدیر کی لوح، اس لوح محفوظ میں وہاں سے نقل کر کے اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیک وقت مکمل قرآن ایک ساتھ ہمارے اوپر، سروں کے اوپر جو آسمان ہے، جس کو آسمانی دنیا کہتے ہیں، اس آسمان پر اللہ نے اتارا ہے، لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان دنیا پر اتار کے رکھا، اور پھر وہاں سے آسمان دنیا سے حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ تو ایک نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا ہے، وہ ہم اکثر نہیں جانتے ہیں، وہ پہلا نزول ہے، اور وہ ایک بارگی ہوا ہے، ایک ہی مرتبہ میں، اور وہ رمضان میں ہوا ہے، اور وہ شب قدر میں ہوا ہے۔ یہ ہم کو بات یاد رکھنی چاہیے۔ اسی لیے اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں سورہ قدر میں کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ 23 سال میں قرآن حضور پر اترا ہے تو لیلۃ القدر میں کہاں اترا؟ یہ تو 23 سال میں اترا ہے۔ لیلۃ القدر تو ایک رات میں آتی ہے، ایک ہی رات میں آتی ہے، سال میں ایک مرتبہ، تو پھر 23 سال میں قرآن اترا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو اس سے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لیلۃ القدر میں اتارنے کا تذکرہ جو قرآن کی سورہ قدر میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر میں اتارنے سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنا، ایک بارگی اتارنا، اور ایک ہی مرتبہ میں اتارنا، پورا قرآن مکمل اتارنا ہوا ہے رمضان میں، اور وہ بھی شب قدر میں۔ تو آج 27ویں شب ہے، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں کہ شب قدر کس رات میں اس رمضان میں آئی ہے، یا آ چکی ہے، یا آ رہی ہے، یا آج ہی کی رات ہے، یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن عموماً
اس 27ویں شب کو لوگ شب قدر سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر 27ویں شب میں شب قدر ہوا کرتی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں کا اپنا خیال ہے اور حسن ظن ہے۔ تو غرض شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ایک ساتھ نازل کیا آسمانی دنیا پر، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ تو انا نحن نزلنا الذکر میں ان دونوں نزول کا تذکرہ شامل ہوا۔ دوسری بات جو اللہ پاک نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن ہم نے اتارا ہے، یہ ہمارا کلام ہے، تو اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ ایک بات درمیان میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ کا کلام ہونے کا شرف صرف قرآن کو حاصل ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں دنیا میں اتری ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان کو یہ اللہ کی کتابیں ضرور ہیں، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور ان کا نزول بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، حق ہے، بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اللہ کا کلام ہونے کا شرف ان کو حاصل نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کو اس کا شرف حاصل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ اللہ کی صرف کتابیں ہیں، لیکن یہ قرآن اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ تو یہ کلام الہی ہونے کا شرف اس کو حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو دنیا کا کون آدمی اس کو ختم کر سکے گا؟ دنیا کا کون آدمی اس کو مٹا سکے گا؟ تو حفاظت اللہ ہی کریں گے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ پچھلی تینوں آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہیں، اس میں تحریفات ہو گئیں اور وہ تبدیلیاں ہو گئیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا لوگوں نے اس میں ترمیمات کر کے، مگر اس قرآن مجید میں آج تک کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس میں کوئی تحریف کر سکے، لفظی اعتبار سے ہو، معنوی اعتبار سے ہو، تفسیر کے اعتبار سے ہو، کسی اعتبار سے بھی اس میں تحریف کرنے کی کسی کو آج تک جرأت نہیں ہوئی، اور اگر کسی نے تحریف کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو دنیا میں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب علماء کی ایسی جماعت موجود ہے جو لوگوں کی غلط تعویلات اور غلط تفسیرات اور تحریفات کا خلا خما کر کے، اس کا پردہ فاش کر کے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ کر کے بتا دیتے ہیں، اور پھر سارا جو ان کا تحریفات کا جو داؤ اور سازش ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، اور اس کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے، اور یہ انتظام در حقیقت اللہ کے اسی وعدے کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ علماء نے فرمایا کہ لَحَافِظُونَ کا یہاں پر لفظ مطلقاً کہا گیا، مطلق آیا ہے، اطلاق کے ساتھ بغیر کسی قید کے آیا ہے، اور اس سے عربیت کے قاعدے اور عربیت کے اصول کے اعتبار سے ایک معنی نکلتے ہیں، وہ معنی ہے کہ حفاظت قرآن کا فرد کامل مراد ہے۔ اس سے حفاظت قرآن، لحافظون میں حفاظت کے جو معنی نکل رہے ہیں، اس حفاظت کا فرد کامل مراد لیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حفاظت ہر اعتبار سے ہوگی، معنوی اعتبار سے بھی، لفظی اعتبار سے بھی، مطلب کے اعتبار سے بھی، تفسیروں کے اعتبار سے بھی، اور تمام اعتبارات سے اس کی حفاظت مکمل ہوگی۔ اس کے کسی بھی چیز کو بدل کوئی نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن میں کوئی باطل گھس نہیں سکتا ہے، من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، کہیں سے بھی کوئی باطل اس کے اندر گھس نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے یہ بات خود واضح طور پر فرما دی ہے۔ تو بہرحال اللہ کا یہ کلام ہے، اور اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے جو لے رکھا ہے، اس حفاظت کے وعدے کے تحت میں الفاظ کی حفاظت کرنے والے بھی شامل ہیں اور معنی کی حفاظت کرنے والے بھی شامل ہیں۔ تو وہ حفاظ قرآن جو الفاظ کو یاد رکھتے ہیں وہ بھی اس کا مصداق بنے، اور جو علماء اس کے معنوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو مفسرین، ائمہ تفسیر جو اس کے معنی اور مطلب اور اس کی تفاسیر کی حفاظت کرتے ہیں،
وہ بھی اس کی فضیلت میں اور اس کے معنی میں داخل اور شامل ہیں۔ تو بہرحال ایک حفاظت تو اللہ پاک اپنے ذمے لے رہے ہیں، تو یہ باطنی طور پر ہے، اور ظاہری طور پر چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، تو دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنانے کی وجہ سے انسانوں کے سینوں کو سبب کے طور پر، اور انسانوں کے علم کو سبب کے طور پر، اور انسانوں کی جو کوششیں اس علم کی اور اس قرآن کی حفاظت میں، اس کی اشاعت میں، اور اس کو پھیلانے میں، اور اس کی حفاظت کے تمام انتظامات کرنے میں جو انسانی جد و جہد اور کوشش ہوتی ہے، اس کو سب کو اللہ تعالیٰ شانوں نے دنیا میں سبب کے طور پر اختیار فرمایا ہے، اور ان کی خوش نصیبی ہے، اور ان اسباب کی، ان لوگوں کی، ان حفاظ اور ان علماء، ان اہل مدارس کی، اور اس قرآن کی اشاعت و حفاظت کرنے والے لوگوں کی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کر رہا ہے۔ تو غرض جب اللہ پاک نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا اپنے کلام کی حفاظت کے لیے، تو ظاہر ہے ان کو وہ مقام بھی دیں گے، وہ رتبہ بھی دیں گے، وہ عزت بھی دیں گے، وہ بلندی بھی دیں گے جو اس قرآن کے بہرحال مناسب ہے اور اس قرآن کی شان ہے۔ تو چنانچہ میں چند فضائل آپ کو سناؤں تو آپ محظوظ ہوں گے، جس کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو فضیلت بخشی ہے، جن کو اللہ نے سبب کے طور پر دنیا میں قرآن کی حفاظت کے لیے چنا ہے، تو ان کو مقام بھی اللہ کتنا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن سے اللہ کام لے رہے ہیں ان کو اللہ مقام بھی دیں گے، جن سے اللہ کام لے رہے ہیں ان کو اللہ مقام بھی دیں گے، تو ان کو اپنے مقام کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کام لینے والا خود ان کا مقام جانتا ہے، کام لینے والا خود ان کو مقام دیتا ہے، کام لینے والا خود ان کے مقام کو محفوظ رکھے گا، انہیں اپنے مقام کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اپنا کام کریں گے، اللہ ان کا مقام بنائے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من ہم قال اہل القرآن وخاصتہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اہل ہیں لوگوں میں سے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر والے کہلاتے ہیں، اللہ کے اہل کہلاتے ہیں۔ ایک میرے اہل ہیں جو میری بیوی بچے ہوتے ہیں، ایک آپ کے اہل ہیں جو آپ کے بیوی بچے ماں باپ اور دیگر بھائی بہن ہیں، وہ آپ کے اہل کہلاتے ہیں، اور یہ قرآن والے جن کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ میرے اہل ہیں، ان للہ اہلین من الناس۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے اہل ہیں، یعنی اللہ کے اہل و عیال تو نہ کہیے، اللہ کے تو بیوی بچے نہیں ہوتے، اللہ پاک تو بیوی بچوں سے پاک ہیں، یا مراد وہ اللہ کے گھر کے خاص لوگ مراد ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہم اہل القرآن و خاصتہ، یہ قرآن والے ہیں جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اذا احب احدکم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حملۃ القرآن اولیاء اللہ، حملۃ القرآن هم اولیاء اللہ، فمن عاداهم فقد عاد اللہ، ومن والاهم فقد وال اللہ۔ فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے اٹھانے والے، قرآن کے حاملین، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ قرآن کے جو حاملین ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ فمن عاداہم، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ اللہ سے دوستی کر رہا ہے۔ کیسے تعلق کی بات ہے، کتنا قریبی تعلق اللہ کے ساتھ ان قرآن والوں کو حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان سے دشمنی کو اپنے سے دشمنی، ان سے دوستی کو اپنے سے دشمنی قرار دے رہے ہیں۔ تو وہ لوگ سوچیں اپنا انجام جو قرآن والوں سے
اپنی عداوت اور اپنی دشمنی دکھا رہے ہیں یا دکھاتے ہیں یا دکھانے کا دل میں ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے قرآن والوں سے دشمنی کرنے والے اپنا انجام سوچیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو نظر آتی ہے کہ بہت سی جگہوں پر مسلمان جو ذلت کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ آپ دیکھو گے تو لگتا ہے کہ اللہ نے انہوں نے اللہ سے دشمنی مول لی ہے، اور اللہ اپنی دشمنی ان پر اتار رہا ہے، اس واسطے کہ انہوں نے اللہ والوں سے، قرآن والوں سے دشمنی مولی۔ قرآن کریم پڑھنے، قرآن کریم یاد کرنے والوں، قرآن کی اشاعت کرنے والوں کے ساتھ انہوں نے دشمنیاں کی ہیں، جس کی بنا پر گویا اللہ سے انہوں نے دشمنی مول لی ہے، اور اللہ اپنی دشمنی ان پر اتار رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے ایسی باتوں سے کہ جو اللہ کے ساتھ دشمنی پر مبنی ہوں۔ تو بہرحال قرآن کریم کے پڑھنے والے، قرآن کریم کے حفظ کرنے والوں کے بڑے فضائل ہیں۔ اسی لیے حاضرین کرام اور مستمعین کرام، قرآن پاک سے ہم تعلق پیدا کریں، قرآن پاک سے لگاؤ پیدا کریں، اور قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک پڑھنے والا گویا وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے کا مقام معمولی نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والا گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی یہ چاہے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے کچھ بات چیت کرے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات فرمایا کہ جب میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، تو میں جو ہے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور نماز کی نیت باندھ کر میں نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، رکوع میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، تحمید کرتا ہوں، سجدے میں تسبیح پڑھتا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان کرتا ہوں، تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ میں گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اور جب میرا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے سے باتیں کرے، تو پھر میں قرآن کھول کے پڑھنے لگتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو قرآن عجیب و غریب کتاب ہے، یہ عجیب و غریب کلام ہے۔ آدمی اپنا تصور، اگر اپنا دل کا یقین اگر صحیح کرے اور تصور اپنا ٹھیک کرے، اور اس کے بعد قرآن پاک پڑھنے کی طرف متوجہ ہوگا، تو اسے یقیناً ایسا لگے گا جیسا کوئی وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ پاک اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا میں اتنی عزت اللہ نے ان قرآن والوں کو دی ہے، تو پھر آخرت میں بھی دیں گے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا کہ دنیا میں ان کے ساتھ اتنا اعزاز اور اکرام اور ان کی عزت کرنے کا حکم، اور جو ان سے عداوت و دشمنی کرے ان کے ساتھ عداوت و دشمنی کی وعید، تو یہ سب دنیا کی بات ہوئی، تو آخرت میں ان کا کیا مقام ہوتا ہوگا۔ تو ایک روایت میں نے دیکھا کہ جب جنت میں یہ داخل ہوتے ہیں تو ان کو، قرآن والوں کو، بڑی عجیب و غریب جنت ملتی ہے۔ ایک عجیب و غریب جنت ہے جو ان قرآن والوں کو دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان، اس پر ایک اللہ نے شہر آباد کیا، ایک نہر پر ایک شہر آباد کیا، وہ شہر مرجان سے بنا ہوا، مرجان ایک قسم کا، خاص قسم کا چمکیلا پتھر ہے، اس مرجان سے ایک شہر اللہ نے بنایا ہے، اور وہ شہر کو اللہ نے نہر پر بنایا ہے، نہر پر۔ اور فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مرجان جو شہر ہے، اس کے 70,000 دروازے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ کس کو دیا جائے گا؟ یہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا۔ کیا ٹھکانہ ہے عزت افزائی کا، قرآن پاک کے حافظ کی عزت افزائی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور قدر کر کے اس قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اور قرآن پاک کو حفظ کرنے، نازلہ پڑھنے کی اور اسے یاد کرنے کی کم سے کم کوشش میں تو لگا رہنا چاہیے، کہ اگر کوشش میں بھی لگا رہا قرآن پاک کو یاد کرنے کی، اگر برابر کوشش میں بھی لگا رہا، تو اللہ تعالی شانہ اس پر بھی اس کو فضائل نصیب فرما دیتے ہیں۔
چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک یاد کرتا رہے اور ختم کرنے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے، جیسے ہم اور آپ ہیں، قرآن پاک یاد کر رہے ہیں، ارادہ ہوا فضائل سن کر کے قرآن یاد کرنا شروع کیا اور ہمت کی، یا یہ کہ کوئی شعبہ حفظ میں مدرسے میں داخلہ لے کے پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، تو اس میں سبھی لوگ شامل ہیں کہ چھوٹی عمر کے ہوں، بڑی عمر کے لوگ ہوں، جوان ہوں کہ بوڑھے ہوں کہ بچے ہوں، سبھی شامل ہیں کہ جو قرآن پاک یاد کرنا شروع کرے اور ختم کرنے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ شان و قبر میں ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں جو اس کو پورا قرآن حفظ کراتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ شخص مکمل حافظ قرآن بن کر اٹھے گا۔ اللہ اکبر! کیا اللہ کی عطا ہے قرآن پاک کے حفظ کرنے کی کوشش کرنے والے کو، تو یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ جو شخص حافظ قرآن ہو جاتا ہے، حفظ قرآن ختم کر لے اور حفظ قرآن مکمل کر کے حافظ ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے حافظ قرآن کو جو قرآن حفظ کر لے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے، اس کو اللہ تعالیٰ شان و جنت میں داخل فرما دیتے ہیں اور اس کے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کو سفارش کرنے کا حق اسے دیتے ہیں اور اس کی سفارش بھی قبول فرما لیتے ہیں، ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں جن 10 آدمیوں کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کے گناہوں کی وجہ سے، ایسے 10 آدمیوں کو اللہ پاک جنت میں لے جانے کا حق اس حافظ قرآن کو دیں گے۔ حق دیں گے کا مطلب اس کے بارے میں وہ سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے بچا کے اللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک حفظ کرنے والوں کو چاہیے کہ تنافس میں اور ان فضائل کو حاصل کرنے کے شوق و ذوق میں آگے بڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ موقع بڑا بہترین ہم کو ملا کہ ہمارے حافظ صاحب نے قرآن پاک پڑھا اور تراویح میں مکمل قرآن پاک سنایا گھر کے اندر، اور ہم لوگوں نے قرآن پاک سنا اور الحمدللہ آج قرآن پاک مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور اس کو خیر و برکت کا ذریعہ فرمائیں، اور ان کے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی، اور جہاں جہاں بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اور آج ممکن ہے کہ بہت سی جگہوں پر ختم قرآن ہو رہا ہوگا اور یا کچھ 29 کو ختم کریں گے، تو جہاں جہاں بھی قرآن پاک حفاظ قرآن ختم کر رہے ہیں ان سب کے حق میں اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہدایت کا اور قیامت میں سفارش کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت کے بڑھنے کا اور امت کے اوپر سے آئے ہوئے حالات کے دور ہونے کا اس کو ذریعہ بنائیں۔ بہرحال سامعین کرام، ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن پاک ختم کرنے کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، یہ کوئی ایک ہی موقع کی بات نہیں ہے کہ آج قرآن ختم ہوا ہے تو آج ہی ایک دعا بس قبول ہوتی ہے، کہ بلکہ یہ سال بھر کا معاملہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے اور قرآن پاک پڑھ کر ختم کریں گے تو یاد رکھیے آپ کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، اس دعا کو کھونا نہیں چاہیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مع کل ختمۃ دعوت مستجابۃ، ہر ختم قرآن کے ساتھ میں ایک دعا مستجاب اللہ کی طرف سے مقرر ہے، کہ جب بھی قرآن ختم ہوگا ایک دعا ضرور قبول ہوگی، تو وہ موقع کھونا نہیں چاہیے۔ لہذا ختم قرآن کے موقع پر دعا میں حاضر ہونا چاہیے، اہتمام سے دعا میں بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ جب قرآن پاک کا ختم ہوتا تھا تو وہ اکٹھا ہو جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے اور
جمع ہو کر کے وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ ختم قرآن کے وقت وہ جمع ہوتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بھی معمول لکھا ہے کہ حضرت انس جب قرآن ختم کرتے تو اپنے اہل خانہ کو، اہل و عیال وغیرہ کو، سب کو، خاندان والوں کو جمع کر لیتے اور پھر دعا کرتے تھے۔ یہ معمول ہے صحابہ کرام کا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب قرآن ختم ہوتا ہے تو رات کو اگر ختم ہوا تو صبح تک، اور اگر صبح کو ختم ہوا تو رات تک فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 60,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب کوئی بندہ قرآن ختم کرتا ہے۔ تو ختم قرآن یہ بڑی اہم موقع ہوتا ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لصاحب القرآن عند كل ختمۃ دعوۃ مستجابۃ وشجرۃ فی الجنۃ لو ان غرابا طار من اصلها لم ينتهي الى فرعها حتى يدركه الهرم۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ قرآن والا جب قرآن ختم کرتا ہے تو ختم قرآن کرنے والے کو ختم قرآن پر ایک دعا اس کی مستجاب اللہ رب العزت نے طے فرما دی۔ ایک دعا اس کی قبول ہونا اللہ نے طے فرما لیا ہے اس کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس صاحب قرآن کو ایک جنت میں درخت دیا جائے گا اس ختم قرآن کی عوض میں۔ ایک بار ختم کیا، ایک بار، 2 بار ختم کیا، 2 بار، 10 بار ختم کیا تو 10 مرتبہ۔ زندگی میں جتنی مرتبہ بھی وہ قرآن ختم کرے گا ہر مرتبہ یہ فضیلت اس کو ملے گی کہ ایک دعائے مستجاب ملے گی، اور جنت میں ایک درخت اس کو ملے گا، ہر مرتبہ ملے گا۔ وہ درخت ایسا ہوگا، عجیب و غریب درخت ہے۔ فرمایا وہ درخت ایسا ہوگا کہ اس کی جڑ سے اگر کوئی پرندہ، کوا لکھا ہے، غرابن، کوا، اس کی جڑ سے اڑنا شروع کرے، اڑ کر اڑنا شروع کرے گا، اور اس کی شاخ تک پہنچے گا تو ابھی شاخ تک پہنچنے سے پہلے اس کو بڑھاپا آ جائے گا۔ اتنا بڑا درخت کہ ابھی اس کی شاخ سے، اس کی جڑ سے اڑ کر اس کی ٹہنی تک پہنچنے سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کرو کتنا بڑا درخت ہوگا۔ یہ اللہ جل شانہ کے انعامات ہیں جو قرآن پاک کے ختم کرنے والوں کو مل رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے محبت پیدا کرنا چاہیے۔ ہاں، قرآن پاک سے محبت، اور بچوں کے دل میں بھی اس کی عظمت و محبت ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اپنے اولاد کو 3 خصلتوں کا ادب سکھاؤ، 3 خصلتیں اور 3 باتوں کا ادب انہیں سکھاؤ، یہ 3 باتیں انہیں سکھاؤ۔ کیا بات ہے؟ ایک فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اہل بیت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد کا، ان کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن پاک کا پڑھنا انہیں سکھاؤ کہ وہ قرآن پاک پڑھنے والے بنے۔ تو یہ تعلق ہے قرآن سے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک سے تعلق ہمیں پیدا کرانا چاہیے۔ بہت سے لوگ افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن حفظ نہیں کیا، قرآن یاد نہیں کیا، اور ہم یاد نہیں کر سکتے، ہمارا حافظہ ساتھ نہیں دیتا۔ تو میرے دوستو، آپ قرآن اگر حفظ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دیکھ کر تو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن دیکھ کر پڑھنے کے بھی بڑے فضائل آئے ہیں۔ قرآن پاک اگر کوئی آدمی حفظ پڑھتا ہے، بغیر دیکھے حفظ پڑھتا ہے، 1000 درجے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی دیکھ کر پڑھتا ہے تو 2000 درجے کا ثواب ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا، دوسرا قرآن دیکھنے کا اجر ملے گا۔ قرآن کو دیکھنا یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ ہاں، قرآن پاک کو دیکھنا یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں، علماء نے لکھا ہے 5 چیزیں ایسی ہیں
جن کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 1 قرآن پاک کو نظر کرنا، قرآن پاک میں نظر کرنا عبادت۔ نمبر 2 کعبۃ اللہ پہ نظر کرنا عبادت۔ نمبر 3 والدین کی طرف دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 زمزم پر نظر کرنا، زمزم کو دیکھنا وہ بھی عبادت۔ اور نمبر 5 کسی عالم کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے جس کو میں نے عرض کیا ہے۔ تو دیکھ کر پڑھنے کی عادت تو ڈالیں۔ اور ایک عجیب بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابو شیخ نے نقل کی ہے، فرمایا کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے کی جو لوگ ہمیشہ عادت رکھتے ہیں، قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کرنے کی جن لوگوں کو ہمیشہ عادت رہتی ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے یہ بڑا اعزاز بخشا ہے، جب تک وہ دنیا میں زندہ رہیں گے ان کو اللہ ان کی نظر سے فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ دنیا میں جب تک ان کی زندگی باقی رہے گی ان کی نظر کام کرتی رہے گی، بینائی باقی رہے گی، نابینا نہیں ہوں گے۔ کتنا بڑا شرف ہے، اللہ کی طرف سے کتنی بخششیں ہیں۔ تو ہم کیوں ایسے موقع کو کھولیں؟ ہم اس کو چاہیے کہ ہم اس کو پائیں گے اور ہم ان موقعوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو احساسات قرآن پاک کی وجہ سے قرآن پڑھنے والوں کو، یاد کرنے والوں کو مل رہے ہیں، انہی اعزازات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں پر بھی فخر فرمایا۔ خود قرآن پاک کو بھی پہلے شکایت تھی، نازل کرنے سے پہلے قرآن کی آیتوں کو شکایت تھی کہ ایسے لوگوں پر قرآن اتارا جا رہا ہے جو گنہگار ہیں، فساد مچاتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر قرآن اتارا جا رہا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے ایک روایت کے اندر، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ والی آیت اور قل اللہم مالک الملک والی آیت، جب ان آیتوں کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، تو جب انہیں معلوم ہوا کہ ان آیتوں کو نازل کیا جا رہا ہے ایک قوم پر، ایک امت کے اوپر، تو یہ دنیا وجود میں آنے سے بہت پہلے کی بات۔ تو جب معلوم ہوا تو خود یہ آیتیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگیں، اللہ کی حضور میں حاضر ہوئی اور اللہ سے فریاد کرنے لگیں، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اللہ کے عرش عظیم سے جا کر چمڑ گئیں فریاد کرتے ہوئے، اور کہنے لگی کہ باری تعالیٰ آپ ہمیں نازل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں ایسے قوم اور ایسی لوگوں پر جو فساد کرنے والے، فتنہ کرنے والے، گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، ایسی قوم پر ہم کو اتار رہے ہیں۔ باری تعالیٰ ہم اس بارے میں ذرا ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر مت اتاریے، ایسی قوم پر مت اتاریے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و عظمت و جلال کی قسم، جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا، جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا، میں اس کے سب گناہ بخش دوں گا جو اس کے اندر موجود ہوں گے۔ جتنے گناہ اس کے اندر موجود ہوں گے میں ان سب گناہوں کو بخش دوں گا، اور میں اس کو جنت الفردوس میں جگہ دوں گا، اور میں ہر روز اپنی باطنی نگاہ سے اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا، اور روزانہ اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، جن میں سے ادنا حاجت یہ کہ اس کی گناہ کی بخشش ہو جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہوئی کہ جو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، 1 جنت الفردوس میں اس کو داخل کر دیا جائے گا، 2 اور اپنی باطنی نگاہ سے اس کی طرف روزانہ 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائیں گے، 3 اور روزانہ اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے، 4 اور اس میں سے ادنا حاجت مغفرت ہے۔ 4 بڑی حاجتیں اس کی پوری ہوتی ہیں۔ پڑھنا کیا ہے ہر فرض نماز کے بعد؟ کہ آپ کو ایک سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دوسری آیت الکرسی پڑھنی ہے، تیسری آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط یہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد قل اللہم مالک الملکی سے شروع کر کے بغیر حساب تک پڑھنا ہے۔ یہ 4 موقعوں کی آیتیں
کہ جو ان کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اس کو یہ 4 بڑی بڑی فضیلتیں۔ تو قرآن پاک کے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی نوازشات کہ آپ حفظ پڑھو تو حفظ کے اعتبار سے اللہ کی نوازشات، اور آپ ناظرہ پڑھتے ہیں دیکھ کر پڑھتے ہیں تو دیکھ کر پڑھنے کے اعتبار سے اللہ کی نوازشات کی تو اللہ کے ہاں بھرمار ہے۔ کوئی پڑھ کر بتائے تو صحیح، کوئی تلاوت کر کے بتائے تو صحیح، کوئی اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے بتائے تو صحیح۔ تو لہذا ضرورت اس کی ہے کہ ہم قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑیں اور قرآن پاک پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کا معمول بنا لیں۔ تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں نا کہ انشاءاللہ ہم سب تلاوت بھی کریں گے، اور جنہوں نے قرآن سیکھا نہیں ہے تو سیکھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کا ارادہ تو کریں، جتنا سیکھ سکیں اتنا ضرور سیکھیں، جتنا سیکھ سکتے ہیں اس میں بھی اگر ہم غفلت اور سستی برتیں گے تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں ہم کو جواب دینا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے جتنا سیکھ سکتے ہیں اتنا سیکھنے سے ہم کو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ سیکھیں، تجوید کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر سمجھ کر پڑھتے ہیں تو بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، لیکن اگر سمجھ کر بھی نہیں پڑھتے تو روزانہ کم سے کم قرآن پاک بغیر سمجھے ہی صحیح تلاوت ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں تو کم سے کم ضرور ملتی ہیں، اور پھر رمضان میں تلاوت کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا معمول ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت کیا معمول یہ تھا کہ رمضان شریف میں سوائے قرآن کے کوئی معمول ان کو نہیں دیتے تھے اپنے متعلقین مریدین کو، کہ قرآن پاک پڑھنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے رمضان میں، تو لہذا قرآن پڑھنے کے سوا اس وقت میں رمضان میں کوئی معمولات نہیں ہیں، سارے معمولات بند، قرآن پاک ہی سب سے بڑا معمول۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ لکھا ہے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاں تو گویا پورا رمضان صرف قرآن ہی قرآن کا ہوتا تھا اور کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ جو خانقاہ میں آتے تھے مریدین اور متعلقین رمضان بھر میں اعتکاف کرتے تھے حضرت کے ہاں، حضرت کی خانقاہ میں، تو ان سب کے ہاتھوں میں قرآن پاک اور سب کی زبان قرآن پاک، حتیٰ کہ لوگ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ملتے تھے، پائے جاتے تھے بقول ہمارے استاد گرامی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، محدث اعظمی دارالعلوم دیوبند کے جو استاد تھے اور شیخ الحدیث تھے بخاری شریف کے پڑھانے والے، ان کے زبان سے ہم نے سنا کہ حضرت کے ہاں یہ معمول تھا کہ لوگ ایک 24 گھنٹے میں پورا قرآن ختم کر رہے ہیں، اور کوئی تو ایک دن میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، کوئی اور رات میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، ہر ایک کا ایک معمول اپنا اپنا الگ الگ۔ اور پھر حضرت نے ہی بتایا مجھے کہ حضرت چونکہ حضرت شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی خانقاہ میں حضرت شیخ الحدیث کے ہاں شریک ہوتے تھے، تو حضرت نے ہم سے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم موجود تھے، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے آخری دن رمضان کے آخری دن سارے مریدین متعلقین سے پوچھا بھائی کس نے کتنا قرآن پاک ختم کیا؟ تو متعلقین موجودین میں علماء حفاظ بڑی تعداد میں موجود، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء موجود تھے، تو سب نے اپنی اپنی تعداد سنائی، تو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والوں میں نمبر اول حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکلے، کہ سب سے زیادہ قرآن ان کے تھے، کہ دن میں ایک ختم کیا تھا، رات میں ایک ختم کیا تھا، تو پورے رمضان میں گویا 60 قرآن پاک۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول کئی سال تک یہ لکھا ہے کہ رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، دن میں ایک، رات میں ایک، تراویح میں ایک، 30 دن کی تراویح میں ایک قرآن، اور ہر رات میں ایک قرآن، ہر دن میں ایک قرآن، تو 61 قرآن پاک۔ تو اللہ کے مخلص اور نیک بندوں کے یہ معمولات ہیں۔ اللہ ہمیں بھی، ہم جیسے نکموں کو اور کمزوروں کو بھی اس کی کچھ نہ کچھ توفیق نصیب فرما دے۔ تو ہر آدمی اپنی طاقت بھر کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ آخر میں حضرات بات ختم کرنے سے پہلے ایک گزارش میں آپ حضرات کی خدمت میں، اپنے تمام سامعین کرام کی خدمت میں عرض کر دینا اپنا حق سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کل صبح فجر کے بعد
یعنی اشراق کے بعد کے وقت میں ہمارے استاد گرامی جن سے ہم نے ترمذی شریف پڑھی اور طحاوی شریف پڑھی دارالعلوم دیوبند کے اندر، تو ہمارے استاد گرامی اور دارالعلوم دیوبند کے محدث شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دنیا سے داغ مفارقت دے گئے، اور ہم سب کو تنہا اور اکیلا، اور ہم سب کو گویا یتیم چھوڑ کر گئے، اور ہم سب طلباء اور جتنے ان سے پڑھنے والے مستفیدین ہیں وہ سب کے سب غم زدہ ہیں، نالاں ہیں اور رنجیدہ ہیں، گویا علمی اعتبار سے ہم ایک یتیم ہو گئے ہیں، اس لیے کہ جس علمی اعتبار سے جو رہبری، جو رہنمائی ان کے ذریعے سے ہمیں ملی اور ہوتی رہتی تھی وقتاً فوقتاً، بالخصوص فرق باطلہ کے متعلق، حق و باطل کی پہچان اور اس کے بارے میں تمیز پیدا کرنے سے متعلق، اور بالخصوص اختلاف کے موقع پر، اختلاف رائے کے موقع پر ایک اصابت رائے حاصل کرنے کے سلسلے میں جو پختگی اور جو رہنمائی ان سے ہمیں ملا کرتی تھی، ان سب کے اعتبار سے آج ہم یتیم ہو گئے۔ تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً دنیا سے ایسے وقت میں تشریف لے گئے جب ہمارا ملک اس وقت میں بڑے حالات کا شکار ہے، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، سیاسی اور سماجی اعتبار سے بھی، کئی اعتبارات سے ملت اسلامیہ حالات سے گزر رہی ہے۔ ایسے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے اس جلیل القدر استاد کا، جنہوں نے 48 سال تقریباً دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا ہے، اور ابھی آخری زمانے میں 12 سال تک مسلسل بخاری شریف پڑھائی ہے، اور بڑے مقبول ترین ہمارے اساتذہ میں تھے، تمام طلباء ان کے درس میں تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو قربان کر کے پابندی اور اہتمام سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ بیان کرنے کا، پڑھانے کا انداز اتنا واضح، مرتب اور صاف اور شستہ تھا کہ ہر طالب علم اپنی کاپی میں حضرت کا درس لکھا کرتا تھا، اور حضرت کا درس میں حاضر ہونے اور لکھنے کو فخر سمجھتا تھا۔ تو ایک عجیب و غریب استاد تھے، سمجھانے کے اعتبار سے حدیث پاک کو اور حدیث کے معنی اور مطلب کو اور حدیث کے درجے کو اور سمجھانے کے اعتبار سے بے مثال اور بے نظیر استاد تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند فرمائیں، مغفرت سے بال بال اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائیں، اور ان کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرمائیں۔ میں اپنے سامعین اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات ان کی مغفرت کے لیے اور ترقی درجات کے لیے دعا ضرور فرمائیں، اور ان کے نعم البدل کے لیے دعا کریں۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں ایسے عظیم الشان اور جلیل القدر استاد کا چلا جانا، دارالعلوم دیوبند میں ان کی جگہ گویا خالی نظر آتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دارالعلوم دیوبند کو ان کا نعم البدل نصیب فرما دے، اور امت کو بھی ان کا نعم البدل نصیب فرما دے۔ جو ان کا خلا ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے پورا پر کر دے، اس کی آپ بطور خاص دعا فرمائیں، اور ہو سکا تو اپنی اپنی وسعت کے بقدر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کم سے کم پڑھ کے، اور اپنی اپنی وسعت و طاقت کے بقدر قرآن پاک پڑھ کے ایصال ثواب ان کے لیے کریں۔ یہ میں اپنی طرف سے اپنا حق سمجھتے ہوئے اپنے استاد گرامی کے لیے اور اپنے استاد گرامی کے حق میں آپ سے میں التجا کرتا ہوں، آپ میری التجا قبول فرمائیں، اور امید کرتا ہوں ضرور کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی روح اقدس کو انشاءاللہ مسلسل تحفے پہنچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں دعا ہوگی، دعا بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اس لیے دعا کے متعلق یہ یقین رکھیں کہ اس موقع پر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے تھوڑی دیر گزرے گی کہ انشاءاللہ آپ کو دعا بھی سننے کو ملے گی، اور دعا جب سنیں تو کوشش کریں کہ ہاتھ اٹھا کر آپ تمام حضرات جو ہے آمین کہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کریں کہ یا اللہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے، ہمارے بچوں کے حق میں بھی قبول فرما لے، اور ساری امت مسلمہ کے حق میں یہ دعا قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ دعا ہوگی، تو دعا میں سب حضرات متوجہ ہو کے بیٹھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا آمین آمین کہتے رہیں، انشاءاللہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور آج رات ویسے بھی 27ویں شب ہے، تو بہت سے لوگوں کا معمول ہے رات میں جاگنے کا اور جاگ کر عبادت کرنے کا، تو
تو جو ہو سکے اپنی اپنی وسعت کے بقدر انفرادی عبادت میں جاگ کر ذکر میں تلاوت میں گزارنے کی کوشش کریں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب رو دھو کے اپنی اپنی انفرادی دعا بھی مانگنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔